بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی فصوص الحکم شرح میں آپ کو دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں۔ فصوص الحکم فصل آدمیہ کے تیسرے پیراگراف کا کمپیریٹیو انالیسس کر رہے ہیں، تمام تراجم، تمام مشہور عربی شروحات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کس شاعر نے کہاں سے بات کی ہے، کس شاعر نے کس سے نقل کی ہے، کیا بات کی ہے، شرح کیا کی ہے، ترجمہ کیا کیا۔ تو پچھلی ویڈیو تھی ہماری محی الدین الجندی کی شرح میں، اب انہی کے شاگرد عبدالرزاق کاشانی کی شرح کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس پیراگراف میں کیا بات کی ہے۔ یہاں پر انہوں نے اس کی شرح جو ہے اس پیراگراف میں وَكُلُّ قُوَّةٍ مِّنْهَا مَحْجُوبَةٌ بِنَفْسِهَا لَا تَرَى شَيْئًا أَفْضَلُ مِنْ ذَاتِهَا وَأَنَّ فِيهَا فِي مَتَظَمْ الْأَهْلِيَّةِ لِكُلِّ مَنْصَبٍ عَالٍ وَمَنْزِلَةٍ رَفِيعَةٍ عِندَ اللَّهِ۔ اچھا، اس مقام پہ انہوں نے فیہا، ان فیہا یا ان فیہا، اس میں ہا کی ضمیر کو نشأت عالم کی جانب لوٹا دیا۔ تو یہ جو لوٹایا ہے کسی نے بھی نہیں لوٹایا، جندی نے فرشتوں کی طرف ہی لوٹایا ہے۔ یہ ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے نشأت عالم کی طرف لوٹا دیا کہ جی نشأت عالم یہ زعم رکھتی ہے کہ اس کے پاس ہر عالی اور رفیع منزلت حاصل کرنے کی اہلیت ہے۔ پھر آگے لغوی بحث چھیڑ دی ہے کہ یہاں پر اگلی جو بات ہے کہ من الجمعیہ الالہیہ بینما یرجع من ذالک الی الجناب الہی، کی جو من ہے وہ اضافی ہے، اس کو نکالنا پڑے گا، اور یہ جو جناب الہی ہے یہ حضرت وحدیت ہے۔ حالانکہ شیخ کی اصطلاح میں کوئی حضرت وحدیت اسماء کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ انہوں نے اصطلاحات پہ چلتے ہیں، تنزلات ستہ پہ چلتے ہیں، تو یہ انہوں نے وحدیت کر دی۔ آگے کہا کہ اسماء کی طرف چلو لوٹا دیے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ پھر حقیقت الحقائق کی بات کی، حقیقت الحقائق کا ترجمہ حضرت امکانی کر دیا۔ اب اگر آپ حقیقت الحقائق کا ترجمہ صرف حضرت امکانی کریں گے نا تو پھر بھی مسئلہ آئے گا، کیونکہ شیخ نے اپنی کتاب انشاد دوائر میں کھل کے بات کی ہے، اس کو امکانی اور وجوبی ان دونوں کے درمیان برزخی حضرت قرار دیا ہے، وہ صرف حضرت امکانی نہیں ہے، یعنی اس کے اندر امکان بھی ہے، وجوب بھی ہے۔ اچھا، پھر حیرت کیا ہوئی کاشانی صاحب پہ؟ حیرت تب ہوئی کہ 2 لائنوں بعد جب شرح کی تو جناب الہی کو حضرت وحدیت ہی رکھا، لیکن حقیقت الحقائق کو عادیت بنا ڈالا۔ اب یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ مترجمین میں سے جس بندے نے ترجمہ کرتے کرتے اس کو، وہ مولوی مبارک علی نے، انہوں نے ترجمہ کرتے کرتے ایک کو وحدیت لکھا تھا، دوسرے کو عادیت لکھا تھا، تو انہوں نے کہاں سے لکھا تھا؟ یہ کاشانی کی شرح سے، کاشانی نے لکھا ہے پہلی دفعہ۔ محی الدین الجندی نے بھی اس طرح عادیت نہیں لکھا۔ اب یہ ایسی ٹرمز ہیں جب یہ آتی ہیں تو کنفیوز کرتی ہیں، کیونکہ آپ عادیت کہیں گے تو پھر اس کا مطلب ایک جگہ پہ ایک چیز کو آپ امکانی کہہ رہے ہیں، دوسری جگہ پہ اسی چیز کو عادیت کہہ رہے ہیں، تو مطلب یہ کیا چیز ہے؟ تو میرے خیال میں شیخ کی اصطلاحات کا فصوص کی شرح میں یا باقی کلام میں شیخ کے کلام سے ہی ترجمہ کیا جانا چاہیے، اور شیخ کی اصطلاحات میں کیا جانا چاہیے۔ بعد والی اصطلاحات میں آپ کریں گے سب گڑمڑ کر دیں گے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ اچھا، انہوں نے عادیت کیا، کہتے ہیں کہ عادیت کا لفظ آتا ہے تو بندہ ہی کنفیوز ہو گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ اب ہر بندے نے عادیت کا ایک وہ بنیادی تصور سمجھا ہوا ہے کہ جی حق تعالیٰ کی وہ عادیت ہے جہاں کسی کی رسائی نہیں ہے، جہاں وہ اپنے اطلاق میں ہے، جہاں اسماء کی بھی رسائی نہیں ہے، یعنی کہ اس ذات کی عادیت کو ہر بندے کے ذہن میں۔ اگر آپ حقیقت الحقائق کو عادیت کہیں گے تو آپ نے پھر کیا قرار دیا؟ یعنی کہ آپ کو حقیقت الحقائق کی بھی فہم نہیں ہے، اس کا مطلب ہے، اور اس کا بھی ترجمہ آپ اپنی پسند سے کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی جناب عبدالرزاق کاشانی کی، اور یہ انہوں نے شرح میں کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں اس کو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد القیصری کی شرح چونکہ زیادہ مشہور بھی ہے، زیادہ لوگ اسی کی طرف فوکس کرتے ہیں، اسی سے ہی ترجمہ بھی کرتے ہیں، اور اردو مترجمین، فارسی مترجمین سب اسی کو ہی کوٹ کرتے ہیں۔ بلکہ پرانے تو تمام مسجد آپ دیکھ لیں کہ جی عبدالغنی النابلسی کو دیکھ لیں، آپ محب اللہ الہ-آبادی کو دیکھ لیں، انہوں نے تو پورا اختصار کر دیا اس کا۔ اسی طرح آپ عبدالرحمن جامی کو دیکھیں، انہوں نے بھی اسی پہ ہی فوکس کیا، اور اس کے علاوہ 2-3 شروحات اور بھی رکھی۔ تو یہ ہر بندہ ہی تقریباً ان کو دیکھتا ہے، ان کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کی۔ سب سے پہلے آپ نے ملائکہ پر بحث کی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، زیادہ تر اپنی باتیں کی ہیں، جندی اور کاشانی کی نقل نہیں کی۔ چلو کم سے کم یہ تو ہے کہ انہوں نے اس مقام پہ اپنی باتیں کی، اچھی بات ہے۔ پھر انسان صغیر اور عالم کبیر پر بات کی ہے۔ جب یہ شرح کی کہ ان میں سے ہر قوت محجوب ہے، تو عالم کبیر کی قوتوں کے ساتھ ساتھ عالم صغیر یعنی انسان کی قوتوں کا بھی ذکر کر دیا، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ذہین شاہ تاجی نے کیا، تو انہوں نے ادھر سے نقل کیا، کیونکہ انہوں نے ذکر کیا، اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، نہ کاشانی نے کیا اور نہ اس طرح سے، میرے خیال میں شاید جندی نے کیا ہوگا، لیکن انہوں نے بھی کیا۔
جیسا کہ عقل معجوب ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر مین اس دو ابہامی جو جملے تھے ان کی طرف کہتے ہیں کہ جی فی ہا کی ضمیر نشت کی جانب لوٹتی ہے، جس کا مطلب یوں ہوگا کہ نشت انسانی میں ہر عالی منصب کو پانے کی اہلیت ہے، جیسا کہ اسے ظام ہے۔ انہوں نے بھی ضمیر نشت کی طرف لوٹا دی، جندی نے ملائکہ کی طرف لوٹائی تھی، قوتوں کی طرف، کاشانی نے نشت کی طرف لوٹائی ہے، کیسری نے بھی نشت کی طرف لوٹا دی ہے۔ ہمارے نزدیک ضمیر قوتوں کی طرف لوٹتی ہے، یعنی ملائکہ کی طرف، نشت کی طرف نہیں لوٹتی۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ اچھا، انہوں نے نشت انسانی کی طرف لوٹا دی ہے، کاشانی نے نشت عالم کی طرف لوٹائی تھی، جندی نے ملائکہ کی طرف لوٹائی تھی، انہوں نے نشت انسانی کی طرف لوٹا دی ہے۔ اور اس میں ظام کا بھی لفظ ہے، اب گڑبڑ ہوگی کیونکہ ظام کو نکالنا پڑے گا تب جا کے بات بنے گی۔ آگے کیا کرتے ہیں جناب؟ کہتے ہیں یہاں پر ظام نشت کے لیے مجازی ہے۔ اب دیکھیں نا، کچھ نہ کچھ تو پھر آپ کو کرنا پڑتا ہے کھیل۔ جب آپ اس طرح الفاظ کی اپنی پسند کی شرح کرتے ہیں، جب آپ کو نہیں پتہ چل کہ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے اور آپ نے زبردستی لوٹانی ہے، تو کچھ نہ کچھ دیکھیں۔ اب ظام کو مجازی قرار دے دیا تو ظام کو سائیڈ پہ کر دیا، اب ظام سائیڈ پہ ہو گیا تو وہ چیز حقیقی ہوگی، مطلب اب اس طرح کر رہے ہیں۔ دوسرے ضمیر کی ضمیر قوت کی جانب لوٹے گی۔ اچھا، دو پوائنٹ ہیں، ایک نشت انسانی کی طرف لوٹایا، دوسرا پھر قوت کی طرف لوٹایا کہ ہر قوت اپنے نفس سے موجود ہے کہ وہ نشت انسانی میں یا عالی منصب کی اچھا، دوسری ضمیر قوت کی جانب لوٹے گی کہ اہلیت نہیں دیکھتی، ٹھیک ہے۔ اب دو ضمیریں تھیں نا، ایک پہلی ضمیر تھی اس کو نشت انسانی کی طرف لوٹایا، جو دوسری اندہا کی ضمیر، ایک ہے وَكُلُّ قُوَّةٍ مِّنْهَا مَعْجُوبَةٌ بِالنَّفْسِ لَا تَرَىٰ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ ذَاتِهَا وَأَنَّ فِيهَا فِي مَدَازِمْ عَادِيَةٍ، ٹھیک ہے۔ یہ جو فی حاق میں ہے، ہا کی ضمیر اس کو نشت انسانی کی طرف لوٹا رہے ہیں، اور اندہا لما اندہا میں جو ضمیر آ رہی ہے اس کو جو ہے وہ فرشتوں کی طرف لوٹا رہے ہیں، قوتوں کی طرف لوٹا رہے ہیں۔ اور ترجمہ یہ بن گیا کہ جی کہ ہر قوت اپنے نفس سے موجود ہے کہ وہ نشت انسانی میں ہر عالی منصب کی اہلیت نہیں دیکھتی، جبکہ یہ نشت اپنی جمعیت میں ایسا دیکھتی ہے۔ تو بات جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ چونکہ ان کے ذہن میں پہلے سے ایک ذہن بنایا ہوا تھا کہ ہم نے جب یہ جمعیت آئی تو وہ فوراً سے ذہن اس طرح چلا گیا کہ انسان جامع ہے، تو پھر اب انسان کو ہم نے مرتبہ دینا ہی دینا ہے، تو چاہے فصوص کی عبارت میں کچھ ٹیمپرنگ کی جائے، ظام کو مجازی قرار دے دیا جائے، یا یہ کیا جائے یا وہ کیا جائے، تو شرح ایسی کرنی ہے۔ تو محی الدین الجندی نے یہ سب کچھ نہیں کیا، لیکن انہوں نے صرف ایک ایڈ کر دی۔ وہ ان نیسیسری چیزیں جو ایڈ کرتے ہیں نا، تو بعد کے شارحین نے ان نیسیسری چیزوں کو ڈی ٹریک ہو کے پکڑ لیا۔ یہی میں بھی کہہ رہا تھا کہ اصل چیز لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جو ان کی سمجھ کے مطابق انہیں سمجھ میں آتی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے ان نیسیسری چیز ایڈ کی، باقیوں نے پکڑ لی، باقیوں نے شرح ہی اس کے مطابق کر دی۔ تو اب یہ اس پیراگراف میں اکثر شارحین کی شرح بن گئی۔ اس کے بعد پھر وہی بات کی کہ جی جمعیت کے تین معاملات ہیں، ایک جناب الہی کی جانب لوٹتا ہے جو کہ حضرت وحدیت ہے، یعنی اسماء و صفات کی حضرت، دوسرا حضرت امکانی کی جانب لوٹتا ہے جو موجود اور معدوم ممکنات کے حقائق کی جامعیت ہے۔ اور شکر ہے انہوں نے اس مقام پہ انشاء دوائر کا حوالہ دے دیا، نہ انہوں نے اس کو احادیت لکھا، نہ انہوں نے اس کو صرف امکانی قرار دیا، مطلب تھوڑی سی اتنی ذہن میں رکھا، شاید انشاء دوائر پڑھ چکے تھے تو ان کو پتہ تھا کہ حقیقت الحقائق کیا ہے، شاید کاشانی نے نہیں پڑھی تھی تو ان کو نہیں پتہ تھا کہ حقیقت الحقائق کیا ہے، شاید، کیونکہ لگتا تو یہی اشارہ سے یہ پڑھ چکے تھے، حوالہ دے دیا، اور اس جگہ یہ حوالہ بنتا ہے۔ اور ہمارے سے اگر کوئی پوچھے کہ شرح کیسی کی جانی، میں کہوں گا کہ کاشانی کو بھی چھوڑیں، کیسری کو بھی چھوڑیں، انشاء دوائر اٹھائیں، حقیقت الحقائق کو پڑھیں، بس وہی شیخ کی شرح ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اور شیخ نے اس کو تیسری نشت عنصری قرار دیا ہے، اور وہ کس طرح سے ہے وہ ساری تفصیل آپ کو ملے گی۔ تو یہ تھی جناب داؤد الکیسری کی شرح۔ اب ہم آتے ہیں بالی افندی۔ آپ نے ظاہر عربی کے مطابق شرح کی ہے، کیسری کا نام لیے بغیر ان کا رد کیا ہے کہ جس شخص نے یہاں نشت کی جانب ضمیر کو لوٹایا تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب دیکھیں نا، کیسری نے تو وہ ذہن میں بنایا تھا کہ میں نے انسان کو جامعیت دینی ہے، تو چاہے ضمیریں ایک دو ادھر لوٹ جائیں، چاہے تزم کو میں مطلب ظام کو میں مجازی قرار دے دوں، لیکن بات تو بنے نا۔ تو بالی افندی نے نام نہیں لیا کہ کیسری نے یہ کام کیا ہے، لیکن کہا کہ جس نے بھی یہ کام کیا غلط کیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے اس شرح کو غلط قرار دیا، لیکن جناب الہی کے لیے حضرت وحدیت اور حقیقت الحقائق کے لیے حضرت امکانی کی اصطلاحی لے کر آئے۔ ان کو غلط قرار دیا، لیکن پھر جب چونکہ آپ کو ادراک نہیں تھا ان دو چیزوں کا، تو کاشانی کی شرح میں سے اٹھا لیے، امکانی بھی اٹھا لی اور وحدیت بھی اٹھا لی۔ لگتا یہی ہے کہ آپ نے یہ شرح پرانے شارحین سے ہی نقل کی ہے۔ اب یہ ہیں جناب بالی افندی۔ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں، بر صغیر میں انڈیا ماہم بابا مخدوم شاہ ماہمی۔ بابا ماہمی نے ایسی شرح کی ہے کہ بتایا ہی نہیں ہے کہ ضمیر کس جانب لوٹتی ہے۔
مطلب قصہ ہی ختم نہ، بندہ وہ پڑھتا رہے شرح خود ہی ڈھونڈتے رہے، جب پتہ ہی نہیں چلے گا لوٹتے کدھر ہے تو بس ٹھیک ہے، لیکن قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ قوت کی طرف ہی لوٹا رہے ہیں، مطلب واضح کر کے نہیں لکھا، لیکن اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو پتہ چلتا ہے قوت کی طرف لوٹا رہے ہیں۔ جناب حق اور حقیقت الحقائق تک تو بات ٹھیک کی ہے، مطلب اس کی شرح ٹھیک کی ہے، لیکن پھر نشت حاملہ لحاظ الاوصاف میں نشت انسانی قرار دے دیا جو ہر عالی منصب کی حمل ہے، اس طرح جوڑ دیا اور بات ختم کر دیا۔ تو وہ چونکہ نشت انسانی نہیں تھی، وہ نشت عالم تھی، کیونکہ طبیعہ کلیہ میں صرف انسان تو نہیں ہے نا، وہ تو سارا عالم ہی اسی میں آتا ہے، تو اس کو انسانی قرار دینے سے جو ہے نا اس کو تھوڑی سی قید لگا دی ہے، لیکن کافی حد تک جو ہے انہوں نے کچھ شارحین کو نہیں اٹھایا، اور یہ وہ واحد ہیں، واحد تو نہیں ہے خیر، اور بھی انہوں نے مقدمے میں اپنے لکھا تھا کہ مجھے شارحین نے فصوص کی شرح میں ایسی باتیں لکھی ہیں کہ وہ شرح بنتی نہیں ہے، تو شاید اس جگہ پہ انہوں نے اس اپنے مقدمے کی الفاظ کی پاس رکھ لی ہے کہ واقعی میں شارحین کو نقل نہیں کر رہا، میں اپنی فہم کے مطابق کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی 90% شرح ٹھیک ہے۔ آخری جو ایک جملے میں تھوڑی سی کی، اگر وہ تھوڑی سی اس کو تھوڑا اوپن کر دیتے، قید نہ لگاتے، تو وہ بھی ٹھیک تھی۔ اب ہم آتے ہیں یعقوب خان افندی کی، ہم نے بڑی تعریفیں کی ہیں ان کی شرح کی کہ یہ کافیوں سے بہتر کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں اس جگہ پہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ آپ نے ضمیر کو قوت کی جانب لوٹایا، یعنی قوت اور ملائکہ چونکہ ایک چیز ہے تو ضمیر کو ٹھیک لوٹایا ہے۔ اندہا کی ضمیر کو بھی قوت کے محل کی جانب لوٹایا، دو ضمیریں تھیں نا، ایک فی آ کی تھی اور ایک اندہا کی تھی، دونوں ضمیروں کو ٹھیک قوت کی جانب لوٹایا۔ جمعیت الہیہ کی شرح تمام وجوبی صفاتی اسماء کی جامع اور مظہر امکانی حقائق کی حضرت قرار دی ہے۔ جناب حق کو تمام اسماء الہیہ کی حضرت قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، اسماء الہیہ کی حضرت، دیکھیں وادیت کا لفظ استعمال نہیں کیا، شکر ہے نہیں کیا، شیخ کے کلام سے شرح مطلب اس طرح ہونی چاہیے۔ حقیقت الحقائق کی تفصیل نہیں بتائی، بس اسے منفعلہ متاثرہ کا ہے، کچھ بتا دیتے لیکن انشاء دوائر کا والد دیتے تھے تو بات واضح ہو جاتی، لیکن چلو ٹھیک ہے، منفعلہ متاثرہ بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے۔ جملے کی شرح یوں کی ہے، جیسا کہ طبیعہ کلیہ کا تقاضا ہے اور ان اوصاف کے حامل نشت میں کہتے ہیں، نشت سے مراد یہاں نشت اور عالم، انسان اور عالم کی نشت ہے۔ یہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے پہ ماہمی صاحب پہ کہ صرف عالم انسان میں قید نہیں کرنا چاہیے تھا، یہاں پر دونوں ہیں، تو انہوں نے کھول دیا دونوں ہیں۔ اوصاف سے مراد حقی اور خلقی اوصاف ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 حقائق کی بات کی ہے، حقیقت مطلقہ، حقیقت مقیدہ، حقیقت جامعہ، جو کہ برزخ ہے، اور اس طرح کر کے جو نہیں ہے وہ بات مکمل کی ہے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو باقی شارحین سے ہمیں ان کی شرح جو ہے وہ بہتر نظر آتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس سے اور بھی بہتر ہو سکتی تھی، لیکن پھر بھی ان کی شرح جو ہے وہ ہمیں بہتر نظر آتی ہے۔ اور یہ مطلب تو شارحین میں سے بس اتنے ہی لیتے ہیں، جامی کو ہم نے چھوڑ دیا اور جناب عبدالغنی النابلسی صاحب کو بھی چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں صاحبان جو ہیں انہوں نے پرانی شروعاتی وقت کیا ہوا ہے، اور جامی نے جو ہے کیسری سے اختلاف کیا ہے اور قوت کی جانب ہی ضمیریں لوٹائی ہیں، اور وہ جو نشت کی طرف کیسری نے ضمیر لوٹائی ہے، جامی نے ان سے اختلاف کیا ہے۔ تو چلے میں نے کہا کہ ان کا بھی ذکر کر دیں، تو یہ ہماری فصوص الحکم کے 3 پیراگراف کی 4تھی ویڈیو میں ساری یہ شرح جو ہے وہ مکمل ہوگی ہے۔ آپ کو ہم نے اتنا وسیع کمپیریٹیو انالیسس دے دیا ہے کہ اب آپ کوئی بھی شرح اٹھائیں گے تو یہ جو ہم نے 4 ویڈیو میں بتا دی، اس سے باہر کوئی نہیں ہوگا، سب اسی کے اندر ہوں گے، سوائے اس کے کہ کوئی اگر اپنی خواہش سے بالکل ہی بے تکی شرح کر رہا ہے، جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور وہ ہے سائن الدین الترکہ، ان کی شرح ایسی طرح ہے، نہ سر ہے اس کا نہ پیر ہے، بس سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا شرح کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو شرح کی ہے وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اور وہ شیخ کی سمجھ سے بالا تر ہوگی کہ وہ شیخ کے کلام سے اس کا کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ تو اپنی اس فصوص الحکم سیریز میں آج کی اس ویڈیو میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ کسی نئی شرح کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔